اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جمعے کے دن بس یہ کام کر لینا، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی دعا قبول ہوگی، جو کچھ بھی مانگو گے مل جائے گا، بے شک آزما لو۔ اللہ رب العزت کا انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص رکھے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے کے ہی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس سے 5 قسم کے آدمی مستثنی ہے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعت اس کے لیے مقرر ہو وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے سے گزشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 7 اعمال کر لے
اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بےہودہ کام نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ دروشی بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کہف پڑھے وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے: جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح غسل کرے اور مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، صبح سویرے جائے، پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو جمعے کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جمعے والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعے کے درمیان حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعے تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریفہ کی روشنی میں جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کرے۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعے کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل ہی دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے۔ جمعے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور امتوں کے لیے رحمت و بخشش کا ذریعہ بنایا گیا اور اسے سید الایام کہا گیا۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو بھی کچھ اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جو وہ دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبہ کے لیے منبر پر تشریف فرماتا ہے، اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ دوسری گھڑی عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت دعا کیا کرتی تھی۔
اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا کہ وہ جمعے کے دن اس قبولیت کی گھڑی سے آپ کو آگاہ کرے۔ چنانچہ جب وہ غلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر آگاہ کرتا تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی تھی اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعے کے دن کی عظمت ظاہر فرمائی تو انہوں نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ دن تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص فرما دیا ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔